عادل عباسی خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ اسٹار پاکستان نیوز ٹی وی کے رپورٹر وقار چوہان کی پریس کلب کراچی میں صوبہ ہزارہ تحریک سندھ کی آرگنائزنگ کمیٹی کے زیر اہتمام پاکستان کا استحکام صوبہ ہزارہ کا قیام ہے۔ خوشی ہوئی کہ جب کبھی بھی اگر صوبے کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو ہمارے کراچی کے دوستوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا ہے، اور آج نہیں بلکہ 2010 سے لے کر جب سے یہ تحریک شروع ہوئی ہے تو کراچی میں رہنے والے ہزارہ سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اس میں انہوں نے جوش و خروش سے حصہ بھی لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایک بہت کامیاب تحریک ہے جس کی بنیاد ہمارے ساتھ نوجوانوں نے اپنے خون پر رکھی تھی۔ آج بھی ہم ان کی جو شہادت ہے، ان کی شہداء کو نہیں بھول سکتے۔ تاہم اس دفعہ جب 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی تو اس میں بعض حلقوں کی طرف سے یہ کوشش کی گئی کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں اس کا نام صرف ترمیم کر کے صرف پختونخوا رکھا جائے، تو ہم نے صوبہ ہزارہ کے جتنے بھی یہاں کے نمائندے تھے ان سے رابطہ کیا، چاہے وہ الیکٹڈ یا دوسرے ابھی جیتے ہوئے تھے یا ہارے ہوئے تھے، اور پھر ہم نے متفقہ طور پر بیٹھ کر ایک کانفرنس بھی کی، اور اس میں پریس کانفرنس ہوئی، اور اس میں واضح طور پر یہ بات باور کرائی کہ کوئی بھی ترمیم ہو، چاہے وہ اس کا نام جو بھی رکھیں، لیکن سب سے پہلا جو ہمارا مطالبہ ہے تو وہ ہزارہ کو صوبہ بنانے کا ہے، اور یہ ایک آئینی جمہوری اور عوامی مطالبہ ہے، اور انتظامی بنیاد پر صوبہ ہزارہ بننا انتہائی ضروری ہے۔ اس حوالے سے ہم نے اسپیکر صاحب سے بھی ملاقات کی، ہم نے جو ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں اس میں ہاؤس میں خواجہ آصف صاحب سے بھی ملاقات کی، ہم نے تو چیئرمین خصوصی کمیٹی جو بنائی تھی آئینی ترمیم کے لیے، چیئرمین جو اس کے سید خورشید صاحب، ان سے بھی ملاقات کی، تحریری طور پر بھی لوگوں کو ہم نے دیا، چیف ویب سے بھی اور پرائم منسٹر سے بھی رابطہ کیا۔ قائد صوبہ ہزارہ تحریک سردار محمد یوسف کی آئینی جدوجہد پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر کوآرڈینیٹر سردار محمد یوسف نے کہا کہ سردار محمد یوسف پر ہمیں فخر ہے، انہوں نے ہزارہ وال قوم کے سر فخر سے بلند کر دیے ہیں، اور جلد ہی صوبہ ہزارہ کا قیام عمل میں آئے گا، جن کی ساری زندگی غریب، مزدور، کسان اور پسے ہوئے مظلوم طبقات کے حقوق کی جدوجہد سے عبارت ہے۔ سردار محمد یوسف نے 2010 سے صوبہ ہزارہ کی جدوجہد شروع کی۔ 2010 میں سردار یوسف کے صاحبزادے سردار شاہجہان یوسف نے قومی اسمبلی میں ولولہ خیز انداز میں صوبہ ہزارہ کا مطالبہ کیا۔ سردار محمد یوسف نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ 2 بار KPK کے صوبائی اسمبلی سے قرارداد منظور کروائی۔ ہونے کی ضرورت ہے، تو ہزارہ تحریکیں جو ہیں وہ صوبے کے لیے ہیں، وہ کوئی الیکشن کمیشن سے رجسٹرڈ تحریک نہیں ہے کہ وہ اپنا ایک الگ امیدوار کھڑا کرے اور پھر سارے ہزارے وال قوم جو ہے اس کے ساتھ اس کی ووٹنگ کریں یا اس کو آن بورڈ لے لے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن اس وقت جو تحریکیں چل رہی ہیں وہ صوبے کے لیے چل رہی ہیں، صوبہ ہزارہ کے لیے چل رہی ہیں، تاکہ صوبہ ہزارہ کی اپنی رائلٹی ہے، اپنے اخراجات وہ اس وقت پورے کر سکتا ہے، تو وائی ناٹ، کیوں نہیں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا، کیوں نہیں ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے۔ تو ان ہزارے وال پلیٹ فارمز کے حوالے سے ہماری قراردادیں بھی چلی گئی ہیں، قومی اسمبلی میں بھی جا چکی ہیں، تو آپ لوگوں کے چینل کے توسط سے میں یہی کہوں گی کہ ایوان بالا سے اور جتنے لوگ بھی اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اگر میں صرف کراچی کی، سندھ کی اور خصوصاً کراچی کی بات کروں تو کراچی میں اس وقت ہزارے وال اقوام جتنی بھی ہیں، ہمارے جتنے بھی ووٹر سپورٹر بہت زیادہ ہیں، اور میں نے اپنی بات میں بھی یہ کہا تھا کہ ہمیں استعمال کر کے لوگ اپنی سیٹیں مضبوط کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد نہ ہمارے لیے کوئی کوٹا رکھا جاتا ہے اور نہ ہمارے لیے کوئی خصوصی کوئی کیمپین چلائی جاتی ہے، اور نہ ہمیں کوئی انسینٹیو دیا جاتا ہے۔ جی، اصل میں بات یہ ہے کہ ظاہر صوبہ ہزارہ جو ہے وہ ایک اپنی جوڈکشن میں بن رہا ہے، اور اس میں مختلف قسم کے لوگوں کے خدشات بھی ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے تمام جہاں جہاں صوبوں کی ضرورت ہے، ہمارا موقف یہ ہے کہ جہاں جہاں صوبوں کی ضرورت ہے پاکستان میں، وہاں پر جو ہے نئے صوبے قائم کیے جائیں، جہاں لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں وہاں پر بھی جو ہے صوبے بنائے جائیں۔
اب ہم چونکہ اس بار بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو آئینی ترامیم ہوئی تو صوبہ ہزارہ کے علاوہ دیگر لوگوں نے اس کو اس طریقے سے نہیں لیا، حالانکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ اس میں جنوبی پنجاب اور سرائیکی صوبے والے بھائی ہمارے ملکنڈ صوبے کا مطالبہ بھی کرنے والے، فاٹا صوبہ والے، ہم نے کہا یہ سب کچھ نہ کچھ کریں گے، لیکن آخر میں صرف ہم جو ہے ہماری قیادت میدان میں رہی، اور ہم ظاہر سردار یوسف صاحب پی ایم ایل این کا تو حصہ ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ ہزارہ صوبہ کے لیے جو ہے بڑھ چڑھ کر بات کرتے ہیں، اور ابھی بھی کیے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے اور ہم بھی کرتے رہیں گے۔ صوبہ ہزارہ تحریک اس وقت ماشاءاللہ بڑی بہترین طریقے سے کھڑی ہے۔ ہم نے 2022 میں کراچی میں جلسہ کیا جو کسی قومی پارٹی کے جلسے سے کم نہیں تھا، اور پچھلے سال 7 جنوری 2024 کو ہم نے ہزارہ کلچر ڈے سی یو کلفٹن پہ کیا، جس میں تقریباً لاکھ سے اوپر لوگ تھے۔ تو ماشاءاللہ ہمارے لوگ جو ہے وہ اپنے صوبے کے مطالبے کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، اور ہم اس سسٹم کو جو ہے کر بھی رہے ہیں، اور ہماری واحد صوبہ ہے جس کی تمام تر قراردادیں تمام جگہوں سے پاس ہو چکی ہیں اور سینٹ سے بھی ہو چکی ہیں، اور بل بھی ہمارا جو ہے عمران خان جب پرائم منسٹر تھا اس اسمبلی میں گیا، اب دوبارہ سے ہم اس کو جو ہے وہاں پہ جو ہے دوبارہ سے رینیو بھی کر رہے ہیں، ہماری قیادت کر رہی ہے۔ اب ہمارا 2 نومبر کو سپریم کونسل کا ابتداد میں جو ہے وہ اجلاس ہے، اور اس میں جو ہے آگے کا لائحہ بھی طے ہوگا، اور صوبہ لیے بغیر انشاءاللہ ہزارہ قوم پیچھے نہیں ہٹے گی۔ آج کا پروگرام جو ہے یہ صوبہ ہزارہ کے حوالے سے ہے، اور ہم تمام ہزارہ ڈویژن سے تعلق رکھنے والے 18 قبائل جو ہیں، جن میں پشتو، ہندکو، گوجری، کوستانی بولنے والے جو ہیں، ہمارا موقف یہ ہے کہ انتظامی طور پر ہزارہ صوبہ بننا چاہیے۔ جب پاکستان بنا تھا تو 3 کروڑ کی آبادی تھی اور 4 صوبے تھے، آج 25 کروڑ کی آبادی ہے، تو انتظامی طور کے اوپر جتنے یونٹ بنیں گے وہاں پر ترقیاتی کام ہوں یا انتظامی امور ہوں وہ بہتر چل سکتے ہیں۔ ہم ہزارہ صوبہ کسی زبان کی بنیاد پر نہیں مانگتے، کسی مسلک کے یا کسی مذہب کی بنیاد پر نہیں مانگتے، ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے کہ صوبہ سرحد جو آج خیبر پختونخوا ہے اگر پاکستان کا حصہ ہے تو اس میں ہزارہ ڈویژن کے جو لوگ تھے، جو ہمارے آباء و اجداد تھے، ان کا ایک بہت بڑا تعلق ہے۔ بحیثیت ایک ہزارے وال، بحیثیت ایک پشتون، ہمارا یہ موقف ہے کہ پاکستان میں انتظامی یونٹ جو ہیں وہ بڑھائے جائیں تاکہ پاکستان بہتر طریقے سے ترقی کر سکے۔ شکریہ۔ اور انشاءاللہ یہاں جیسے کے پی کے اسمبلی کے اندر یہ بل پاس ہوا تھا، اور وہاں سے اس کے بعد پھر یہ نیشنل اسمبلی میں گیا، انشاءاللہ سینٹ میں بھی جائے گا، اور یہ کوشش ہے، دیکھو بندہ کوشش کرتا ہے، کام کرتا ہے، اللہ پاک کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن جب تک آپ کوشش نہیں کرو گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کوشش سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ یہ صوبہ بن کے رہے گا، جب جیسے بھائی نے کہا سرائیکی صوبہ، اور وہ بھی بنے گا، ایسے نہیں کہ نہیں بنے گا، کیونکہ ابھی سخت ضرورت ہے صوبوں کی، تو یہ صوبے انشاءاللہ بنیں گے، اور خاص طور پہ ہماری تو کوشش ہے، اور چونکہ میں میاں شہباز شریف کے ساتھ الیکشن لڑا ہوں، ان کے ساتھ MP میں رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب نے وہ چاہتے ہیں کہ صوبہ بنے، اور ہزارہ ایسی ہماری سوئٹزرلینڈ کی طرح ہے، آپ گئے ہوں گے، تو ہزارہ صوبہ بن کے رہے گا، کیوں ہماری جیسے ہزارہ صوبہ کے اندر ہم انشاءاللہ اس کو بھی ہزارہ صوبہ ہی کہیں گے، اس کے اندر دیکھیں نا تربیلا ڈیم جو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ بجلی جو ہے نا وہ تربیلا ڈیم سے نکلتی ہے، اس کے 6 ٹرمینل ہیں جس میں 6000 میگا واٹ بجلی وہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارا صوبہ انشاءاللہ بنے گا، اور تمام پارٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ صوبہ بنے، اور اس میں یہ نہیں کہ وہاں KPK کے باقی لوگ بھی چاہتے ہیں کہ صوبہ بنے، تو انشاءاللہ صوبہ بن کے رہے گا، اللہ کے چاہے ہم کوشش کریں گے۔ تو ہماری جیسے پاکستان مسلم لیگ نون بھی چاہتی ہے، میاں نواز شریف چاہے گا، میاں شہباز شریف چاہتے ہیں۔ وعنت الوجوه للحي القيوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحي القیوم۔ یا اللہ، آج اس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، آپس کے تمام اختلافات کو ختم کر کے زبان کی، قومیت کی، یا اللہ ہمیں ہر پلیٹ فارم پر پیار، محبت، الفت، مودت کے ساتھ جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جس عظیم مقصد کے لیے صوبہ ہزارہ کے قیام کے لیے انتظامی اور سرحدی بنیادوں پر ہم قائم کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس کو مرز وجود نصیب فرما۔ یا اللہ، بالخصوص سردار محمد یوسف صاحب، حاجی خورشید ہزاروی صاحب، ماسٹر منیر صاحب،
یا اللہ دیگر بہت سارے احباب ہیں جن کے نام دل و دماغ میں ہیں لیکن وقت نہیں، یا اللہ سب کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک دنیا میں زندہ اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو ہماری زبانوں پر یہ کلمہ جاری فرمانا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔